چونکہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے رواں دواں ہے، اور آج جو ہے دوسرا روزہ ہے، اور الحمدللہ تراویح آج تیسری ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ موقع عنایت فرمایا کہ پھر سے ہمیں یہ بابرکت مہینہ اور عظمت والا مہینہ اور عزت والا مہینہ عطا فرمایا اور قرآن والا مہینہ عطا فرمایا۔ میرے دوستو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہے، جس مہینے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہے، اور جس مہینے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہو، پھر آپ سوچ ہی سکتے ہیں، سمجھ ہی سکتے ہیں کہ پھر اس مہینے کی عظمت کا کیا حال ہوگا، پھر اس مہینے کی عظمت کیا ہوگی، اس کے برکات، اس کے اثرات، اس کے انوارات کیا ہوں گے، وہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں۔ سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں پہلی آیت میں نے تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ تھے، تم سے پہلے امت تھیں، ان پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ آپ حضرات اگر اس آیت کریمہ پر غور و فکر کریں گے، غور و خوض کریں گے، اس پر اگر توجہ ڈالیں گے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کوئی یہ مت سمجھنا کہ یہ روزے شاید ہم پر ہی فرض ہیں، کہ شاید ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، شاید ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسی لیے روزے ہمارے اوپر کیا ہے، صرف فرض ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگ تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، تم سے پہلی جو امت تھی ان پر بھی روزے فرض تھے، جو تم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جب تم سے پہلے نبیوں پر، جب تم سے پہلے امتوں پر یہ روزے فرض تھے، پھر تمہارے لیے کون سا مشکل کام ہے، پھر ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ یہ روزے کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ نئی ایجاد والی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے شاید یہ ہمارے اوپر ہی فرض ہے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیس کے روزے رکھا کرتے، کتابوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام ایام 20، 13، 14 اور 15 تاریخ اس میں روزہ رکھا کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ مسلسل یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطاری کیا کرتے تھے، اس حساب سے گویا کہ 6 مہینے وہ لگاتار روزہ رکھا کرتے اور 6 مہینے افطاری۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 40 دن کے روزے فرض، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 مہینے کے روزے مسلسل فرض۔ یہ تو اس امت پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے احسان کیا کہ صرف 1 مہینہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اس مہینے میں بھی ہمیں مشکل ہو رہا ہے، اس مہینے کے روزے بھی ہمارے لیے جو ہے مشکل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ مشکل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں اس رمضان کے جو اثرات ہیں، جو رمضان کے جو فضائل ہیں، وہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، ان کی اس رمضان کی فضیلت ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں اس رمضان المبارک کی فضیلت، عظمت ہوتی تو ہم شاید رمضان المبارک کو بوجھ نہیں سمجھتے، ہم اس رمضان المبارک کو جو ہے اپنے لیے مشقت کا مہینہ نہیں سمجھتے، ہم اس رمضان المبارک میں آگے رہتے، آگے بڑھتے، ہم دوسروں کو بھی ترغیب دیتے، خود تو رکھتے لیکن دوسروں کو بھی ہم ترغیب دیتے
لیکن ہمیں اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ روزوں کی اصلیت، اس کی فرضیت، اس کی عظمت، اس کا ثواب کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ ہمیں جس چیز کی عظمت اور جس چیز کی حقیقت کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی حقیقت، جس چیز کی عظمت، جس چیز کی قیمت کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، انسان اس چیز کی قدر بھی کرتا ہے۔ روزوں کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس کی حقیقت، اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے۔